احسن اقبال صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے اپوزیشن کے دستخطوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں پارلیمانی نظام کے حق میں قرارداد جمع کروائی۔ اس قرارداد کا متن بھی انہوں نے شیئر کیا جس میں پارلیمانی نظام کو ملکی سالمیت کی ضمانت قرار دیا۔ آج کے قومی اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں تو اس قرارداد کو شامل نہیں کیا گیا، لیکن نقطہ اعتراض پر احسن اقبال نے اس ایشو پر بات کی۔ کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ قوم فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان کے 10 سال کا حساب کس سے پوچھے؟ صدر صاحب کے 4 سالوں کا 11 سال جو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے تھے، جنرل مشرف کے 9 سالوں کا صدارت کا جواب کس سے پوچھے؟ یہ پاکستان کے پارلیمنٹری نظام ہے جو سیاسی جماعتوں کو اور قیادت کو عوام کے سامنے جواب دہ بناتا ہے۔ صدارتی نظام ایک ڈکٹیٹر پیدا کرتا ہے جو پاکستان کے لیے کسی بھی لحاظ سے موضوع نہیں ہے۔ اب اس کا جواب حماد اظہر صاحب نے دیا اسمبلی کے اندر۔ انہوں نے صدارتی نظام کی حمایت سے تو گریز کیا، لیکن انہوں نے کیا کہا، ذرا آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں۔ بڑی بات ہے جی، یہ اللہ کی شان ہے کہ میری نہایت قابل احترام میری والدہ کے برابر آپا نثار فاطمہ کا صاحبزادہ آج کہہ رہا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی رجیم کا کون جواب دے گا اس فورم میں۔ یہ جو باپ کہتے تھے جنرل ضیاء الحق کو، وہ جواب دیں گے جنرل ضیاء الحق کی رجیم کا؟ جو لوگ نعتیں پڑھتے رہے ان کے فنکشنز کے اوپر، آج اگر وہ یہ آ کے کہیں کہ جنرل ضیاء الحق کی رجیم کا کون جواب دے گا، یہ لوگ جو ہیں یہ تاریخ سے اتنے غافل نہیں ہیں۔ حماد اظہر صاحب کی جانب سے صدارتی نظام کی حمایت تو نہیں کی گئی، اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ ماضی قریب میں وزیر اعظم جو ہے وہ اس پر بات کر چکے ہیں، صدارتی نظام کے آپشن کو رد کر چکے ہیں۔ مئی 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے کیا کہا آپ کو بتاتے ہیں۔ میں خود بھی وہاں پر موجود تھا اور یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا، تو ان کا کیا کہنا تھا؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پریزیڈینشل سسٹم کدھر سے آ رہا ہے۔ اس کے لیے پہلے تو سارا پارلیمنٹ کو تیار ہونا پڑے گا، اس میں جو بھی کرنا پڑے گا۔ ہمارے سے یہ نہیں آیا، مجھے نہیں پتا کہ کون یہ ساری جگہ آپ کہہ رہے جی پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ آ رہی ہے، ہمیں نہیں پتا کدھر سے آ رہی ہے۔ اب اس سیاسی تقسیم سے ہٹ کر اب ذرا فگرز کے اوپر ہم بات کر لیں تو اس ملک میں کئی لوگ ہیں جو میرٹ پر سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام ملک کی ترقی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ 2019 میں وزیر اعظم عمران خان کے سابق معاون تھے فاروق سلیم صاحب، معاون خصوصی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں صدارتی اور پارلیمانی نظام میں پاکستان کی معیشت کا موازنہ کیا۔ جو ٹویٹ تھی اس میں ان کا کہنا تھا کہ ادارہ شماریات کا ڈیٹا استعمال کر کے انہوں نے بتایا کہ صدارتی نظام کے تحت پاکستان کی GDP گروتھ پارلیمانی نظام کے مقابلے میں زیادہ تھی، یعنی وہ اس دور کی بات کریں جس وقت یہاں پر صدارتی نظام تھرو ڈکٹیٹرشپ رہا۔ اسی طرح ایک اور ٹویٹ میں فاروق سلیم نے یہ معلومات شیئر کی کہ دنیا کے 69 ممالک میں سے صدارتی نظام رائج ہے، جہاں پر جبکہ صرف 26 ممالک میں پارلیمانی نظام رائج ہے۔ صورتحال یہ کہ صدارتی نظام کے حق اور مخالفت میں منتخب شدہ حقائق کو پیش کیا جاتا ہے، اور احسن اقبال صاحب اور فاروق سلیم صاحب جو دو آراء ہمارے سامنے ایک بظاہر ایک آ رہی ہیں، ابھی یہ آتی ہیں اس طرح کی کئی آراء موجود ہیں اس سارے نظام کے اوپر۔ بات یہ ہے کہ نظام کوئی بھی آ جائے، اب پوائنٹ کی جو بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا ریلائنس اس بات پر ہوگا کہ وہ نظام چلایا کیسے جاتا ہے، وہ کتنا فنکشنل ہے، اس پہ کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ صدارتی ہو یا پارلیمانی، دونوں ایوان ہو یا ایک اختیار صدر کے پاس ہو یا وزیر اعظم کے پاس ہو، حکمرانی اسی پاور ایلیٹ کے ارد گرد رہے گی جو ہمارے ملک میں 70 سال سے موجود ہے۔ 75 سال سے عوام پر یہی نظام مسلط ہے، یہی لوگ مسلط ہیں، اور یہ اس لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ بات کریں سیاستدانوں سے تو وہ سارا ملبہ بیوروکریسی پہ ڈالتے ہیں، بیوروکریسی پہ ڈالیں تو وہ کہتے ہیں آپ کے پولیٹیشین انکمپیٹنٹ ہیں۔ تو اگر نظام صدارتی بھی آ جاتا ہے تو کیا لوگ تبدیل ہو جائیں گے؟ غلطی کہاں ہے، ہمارے سیاستدانوں میں، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ میں، یا پھر بیوروکریسی کے اینڈ پہ جہاں پر امپلیمنٹیشن ہونا ہے وہاں پر نہیں ہو پا رہا؟ کیونکہ اس میں جاگیردار، سرمایہ دار سیاستدان بھی ہیں اور ریاست کو چلانے والے پاورفل بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، اور یہ اسی فیملی سرکل اور اسی خاندانی نظام کے ارد گرد سب کچھ گھومتا ہے، اور پاورفل ایلیٹ کی طاقت کو تحلیل کر کے عوام دوست انتظامی پالیسیاں کیسے لائی جا سکتی ہیں، اور ڈیلیورنس جو ہے اس کا فقدان نظر نہ آئے، اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ گڈ گورننس کسی نظام کے لانے یا تبدیل کرنے سے نہیں بلکہ نیت سے اور صلاحیت سے جنم لیتی ہے۔ گڈ گورننس کیا ہے، کیسے اس پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک جامع پالیسی کی روشنی میں مؤثر نظام کے تحت جو قابل احتساب ہو اور عوام کی دہلیز پر یہ انصاف یعنی ڈیلیوری کا نام جو ہے وہ گڈ گورننس جو ہے وہ دہلیز پر پہنچائی جا سکے۔ کیا موجودہ پارلیمانی نظام اس میں رکاوٹ ہے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ نظام اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور جو کام نہیں کرنے کے، جو مسائل پیدا کرتے ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں، وہ ہم کرتے ہیں پیس میل انجینئرنگ کے ذریعے، ہم حل ڈھونڈتے ہیں۔
اگلے 100 سال بھی اگر ہم اس نظام کو اسی طرح چلاتے رہیں تو کیا کوئی نتیجہ نکال سکیں گے کہ کیا نظام کا مسئلہ ہے یا لوگوں کا مسئلہ ہے؟ میں ذرا شبلی فراز صاحب آپ سے شروع کروں گا، کیونکہ آپ کی گورنمنٹ نے بھی بہت ٹال کلیمز کیے تھے، لیکن آج جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر آپ بھی مسائل کا رونا روتے ہیں. ملک میں وقفے وقفے سے یہ جو نظام پہ بحث ہوتی ہے، صدارتی نظام کے حق میں بھی آوازیں آ رہی ہیں. کیا واقعی نظام خراب ہے یا کچھ اور؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جس نظام کو ہم اس وقت چلا رہے ہیں اور جو نظام جس کی بات ہو رہی ہے صدارتی، اس میں اصل چیز تو یہ ہوگی کہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس پارلیمنٹری یا ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کے کیا نیگیٹوز کیا ہیں. آیا وہ آپ کی ملک کی جو حقیقت ہے، آپ کے ملک کے جو مسائل ہیں، آپ کی جو ریالٹیز ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، آیا وہ اس کا آئینہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ بیکاز کوئی بھی سسٹم جب تک کہ وہ لوکل اس سے ان سنک نہیں ہوگا، یعنی کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں یا جو ہمارے ملک کی اپنی جو ایک ہمارا جو کلچر ہے، ایک جو ہمارا طریقہ ہے، طور طریقہ ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آیا یہ نظام ڈیلیور کر سکا ہے کہ نہیں؟ کئی لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ جی نہیں کر سکا، کئی لوگ ہوں گے کہ جی کر سکا ہے. اس میں جو ایک چیز جو پاکستان کی ڈیموکریسی میں چاہے وہ ویسٹ منسٹر ہو، وہ اس میں ایک تو فقدان رہا ہے لوکل باڈیز کا، کیونکہ بیسیکلی جو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی میں جو ایم این ایز ہیں یا جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا کام ہے لیجسلیشن، لیکن وہ ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے، آخری چیز ہوتی ہے جس میں کہ پارلیمنٹیرینز انوالو ہوتے ہیں. جو اس کی جو اسپرٹ ہے کہ جو عوامی سطح کے جو کام ہیں وہ لوکل باڈیز کے ذریعے ہوں، اور جو قانون سازی ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی. یہ دونوں چیزیں اس لیے نہیں ہو رہی کہ جب لوکل باڈیز کو اسٹرانگ کیا گیا، اسٹرینتھن کیا گیا، وہ ڈکٹیٹرشپ کے دنوں میں کیا گیا. اچھے قوانین لوکل باڈیز کے آئے ہی ڈکٹیٹرز کے دنوں میں. جب پولیٹیکل گورنمنٹس کی ریسٹوریشن ہوئی، پاور میں آئے، پاور میں آنے کے بعد انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ لوکل باڈیز کو دبا کے اٹھا کے باہر پھینک دیا اور کمزور کر دیا. تو یہ دو چیزیں تو نہیں ہوئی اس ملک کے اندر. اب میں ایک سوال آپ کے سامنے ہوں نا، کیونکہ میں تاکہ ذرا یہ ڈیبیٹ کھولیں مزید ہم. تو یہ دونوں کام تو نہیں ہوئے، لیکن کیا اگر ہم لوکل باڈیز والی ڈیبیٹ کو بھی ایک طرف رکھ دیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام اگر ہو تو اس مسئلے کا حل ہے یا نہیں؟ جو بات میں نے کی ہے انٹرو میں کہ اسی نظام کے اندر سے سولوشن بن سکتا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا، میں اس کا مختصر سا جواب دے دوں کہ جب ڈکٹیٹرشپس میں لوکل باڈیز کافی بہتر رہی ہیں کمپیئر ٹو ان دا ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کی وجہ یہ عدالتیں کراتی رہی ہیں الیکشن. دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں وہی اس کے خلاف ہوتے ہیں، بیکاز ان کو ایک چاہیے کہ اگر جی ہم یہاں پہ لیجسلیشن تو کوئی نہیں کرنا چاہتا، معذرت کے ساتھ یہاں پہ تو لوگ کرنا چاہتے ہیں ٹو oblige their constituency کہ جی کسی کی سڑکیں بنا دی، کسی کا کیا کام کر دیا، کسی کا کیا کام کر دیا. پولیٹیکل ایلیٹ کا بینیفٹ ہے، پولیٹیکل ایلیٹ کا بینیفٹ ہے نمبر. اور جو سیکنڈ چیز ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بہتر ہے، یہی دیکھیں یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور مجھے خوشی ہوگی اس بات کی کہ کم از کم ہم یہ جو روزمرہ کی جو لڑائیوں کے اس کے بجائے ہم کنکریٹ چیزوں میں دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا ملک آگے نہیں جا سکا. سارے سسٹم کو آپ دیکھیں کہ ڈیبیٹ کرائیں، ہر جگہ پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ ریئل اسپرٹ میں امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتی جو گورنمنٹ یا ایگزیکٹو کرنا چاہتی ہے. اور دوسری بات آپ نے جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ نظام نہیں بلکہ ہم کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں اسی موجودہ نظام کو، یہ اصل ایشو ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.